محمد ہم امام سجاد علیہ السلام کی دعا سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ صحیفہ سجادیہ کی تیسری دعا ہے۔ یہ امام نے دعا یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں ان سے متعلق بیان کیے امام علیہ السلام نے، اور اس دعا میں فرشتوں کی صفات بیان کی گئی ہیں اور ان کے کام بیان کیے گئے ہیں اور ان کی عبادات کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے۔ یہ دعا اس کو صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 3 کے طور پر جو ہے وہ شمار کیا گیا ہے۔ امام یہاں سے شروع فرماتے ہیں، اللہم و حملت عرشک کا الذی لا یفترون من تسبیحک، خدایا تیرے حمل کو، تیرے عرش کو اٹھانے والے وہ فرشتے جو تیری تسبیح سے نہیں تھکتے، ولا یسعمون من تقدیسک، اور وہ تیری تقدیس سے ذرا برابر بھی نہیں گھبراتے، ولا یستسحرون من عبادک، اور نہ ہی ان میں تیری عبادت کی وجہ سے ملال آتا ہے، ولا یؤثرون تقصیر علی جدک فی امرک، اور وہ تیرے کسی امر سے متعلق کوتاہی نہیں کرتے، ولا یغفلون عن الولاء علیک، اور تیری محبت میں بھی کسی چیز میں غافل نہیں رہتے، واسرافیل صاحب الصفور الشاخص الذی ینتظر منک الاذن وحلول الامر، کہ خدا کا درود و سلام ہو اسرافیل پر جو خدا کے حکم کا منتظر ہے کہ خدا اسے حکم دے تو وہ قیامت کا اعلان کرے، حلول الامر فینبئ بنفخ صرع ذیان القبور، اور جب اسرافیل اعلان کریں گے قیامت کا تو جو لوگ مردہ ہیں وہ قبروں سے اٹھ جائیں گے اور دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے، والمکائیل ذو الجاہ عندک، اور خداوند تعالیٰ میکائیل آپ کے نزدیک بڑا مقام رکھتا ہے، والمکان الرفیع من طاعتک، اور میکائیل خدا کی اطاعت میں اسے بلند مقام حاصل ہے۔ پھر امام علیہ السلام اگر ارشاد فرماتے ہیں، والجبرائیل امین علی وحی، خدایا درود و سلام ہو اس جبرائیل پر جو آپ کی وحی کا امین ہے، والمطاع فی اعلی السماوات، اور وہ آسمان والوں میں مطیع کے عنوان سے مشہور ہے، المکین لدیک المقرب عندک، اور جبرائیل کو آپ کے نزدیک بڑا مقام حاصل ہے، والروح الذی هو علی ملائکۃ الحجب، اور اسی طرح درود و سلام ہو اس فرشتے پر جس کا نام روح ہے جو ملائکہ کا سردار ہے۔ امام نے یہاں صفات بیان کی ہیں فرشتوں کی، اور پھر ان کی صفات کے ساتھ ان کے جو کام ہیں، ان کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ بیان کی امام علیہ السلام نے۔ یہ امام کی جو دعائیں ہیں صحیفہ سجادیہ میں، یہ معارف سے اور اسلامی تعلیمات سے بھری ہوئی ہیں، جس طرح پہلے بیان کیے۔ تو جہاں نہج البلاغہ کو بڑا مقام حاصل ہے، دوسری اہل بیت کی کتابوں کو بڑا مقام حاصل ہے، وہاں صحیفہ سجادیہ کو بھی بڑا مقام حاصل ہے۔ اسے صحیفہ سجادیہ بھی کہا جاتا ہے، صحیفہ کاملہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے اور نام بھی ہیں، زبور اہل بیت بھی اسے کہا جاتا ہے، انجیل اہل بیت بھی کہا جاتا ہے، اور اسے دوسرا نہج البلاغہ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر ترتیب کے لحاظ سے ہم کتابوں کو گنیں، سب سے پہلے شیعہ مذہب میں جو مقام حاصل ہے قرآن کو ہے، قرآن کے بعد جو ہے فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے دوسرا جو مقام حاصل ہے وہ نہج البلاغہ کو ہے، تیسرا مقام جو کسی کتاب کو حاصل ہے وہ صحیفہ سجادیہ کو ہے، دعاؤں کے حوالے سے اور اس کی عبارتوں کے حوالے سے۔ اور پھر جب عبارت آپ پڑھتے ہیں، جس طرح قرآن کی تلاوت آپ کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتاب کسی مخلوق کی نہیں ہے بلکہ خالق کی کتاب ہے۔ اسی طرح نہج البلاغہ کو جب آپ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کسی خاص آدمی کی کتاب ہے، کوئی عام آدمی کی کتاب نہیں۔ اس طرح صحیفہ سجادیہ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی عام آدمی کی کتاب نہیں ہے، ایسی ہستی کی کتاب ہے جو خدا کے رازوں سے واقف ہے، خدا کی وحی سے واقف ہے، خدا کی تعلیمات سے واقف ہے۔ بس ہم آیت کی طرف آتے ہیں، آیت کی تفسیر کی طرف۔ آیت نمبر 14 ہے سورہ بقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون. اور جب وہ منافق ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ جب وہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اور جو ہم نے یہ کہا ہے کہ ایمان لائے ہیں یہ ہم نے مسخرہ کیا ہے. اس آیت سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ مومنوں کے پاس آتے ہیں تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور جب اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے جیسوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ مسخرہ کیا تھا بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے شیطان. شیطان ابلیس کی صفت ہے، نام نہیں ہے. اور یہاں پر منافقوں کو شیطان کے لیے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اس میں یہ خداوند تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو شیطان ہے یہ انسان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ صفت ہے، ایک انسکاپر ہے، ایک کوالٹی ہے جو ابلیس میں تھی، اور ابلیس کی جو اتباع کرے گا، ابلیس کے جو پیچھے چلے گا، ابلیس والے کام کرے گا، وہ بھی شیطان کہلائے گا. اور اس لیے عربی میں شیطان یا شیطنت کے کئی معانی ہیں. ان معانی میں سے ایک شرارت کرنا بھی ہے، لوگوں کو تنگ کرنا بھی ہے، اور انہی معنی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ مسخرہ کرنا بھی ہے. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا منافق جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی ملاقات کرتے ہیں، ظاہری طور پر ملتے ہیں، آشکارا ملتے ہیں، ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا اور جب خلوت کرتے ہیں اپنے شیطانوں کی، اس کا مطلب ہے کہ ان کے دو چہرے ہیں. جو ظاہری چہرہ ہے اس میں اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، ایمان والوں سے ملتے ہیں، ایمان والوں کے درمیان گھس جاتے ہیں. اور جو خفیہ ملاقات کرنی ہوتی ہے، خلوت میں ملاقات کرنی ہوتی ہے، وہ کس سے ملتے ہیں؟ منافقوں سے. اور اسی آیت سے کہ پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی بھی ایمان کا اظہار کرے اور نعرہ لگائے تو اس کی بات پر فوراً یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے. ممکن ہے وہ ظاہری طور پر مومن ہو، ایمان لانے والا ہو، ظاہری طور پر ایمان کا اظہار کر رہا لیکن اندر سے وہ ایمان لانے والا نہ ہو. اور اسی آیت سے ایک اور پتہ چلتا ہے کہ یہ منافق ہیں، یہ بزدل ہیں، کہ ان میں اتنی ایبلٹی نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی بہادری نہیں ہے، اتنی شجاعت نہیں ہے کہ کھل کر کے اپنے کفر کا اعلان کریں. کھل کر ایمان کا اعلان کرتے ہیں اور چھپ کر اپنے کفر کا اعلان کرتے ہیں. اور اسی آیت سے ایک اور پتہ چلتا ہے کہ یہ جو منافق ہیں آپس میں رابطے میں ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی احوال پرسی کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، لیکن جب کافروں سے، جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، یعنی کافروں سے ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہاں پر صرف زبانی اظہار کرتے ہیں، اور یہاں پر زبانی اظہار کے ساتھ اپنی طرف سے کافروں کی مدد کی آفر بھی کرتے ہیں. انا معاکم ہم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی آپ کو فالو کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، آپ کو سپورٹ کریں گے. اور اسی آیت سے ایک اور یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو منافق ایمان کا اظہار کر رہے ہیں یہ ایمان کا اظہار ان کا عارضی ہے اور وقتی ہے. کہ آپ دیکھیں آیت کو ذرا اس کا ملاحظہ کریں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب وہ ملاقات کرتے ہیں، یہاں پر ورب استعمال ہوا ہے. وَإِنَّ اور جو ہے اِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ اور جب یہ کہتے ہیں کہ ہم جب شیطانوں سے اپنے ملتے ہیں، کافروں سے ملتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہاں پر جو ہے وہ استعمال ہوا ہے جملہ اسمیہ، ورب استعمال نہیں ہوا. جملہ اسمیہ ہمیشہ پر دلالت کرتا ہے، اور جو فعل ہوتا ہے وہ عارضی طور پر دلالت کرتا ہے. کبھی وہ ماضی میں ہو سکتا ہے، کبھی حال میں ہو سکتا ہے، کبھی مستقبل میں ہو سکتا ہے. یعنی جو ایمان کا ان کا اظہار ہے وہ عارضی ہے، اور جو کفر کا ان کا اظہار ہے، نفاق کا اظہار ہے، وہ دائمی ہے. اور اسی آیت سے ایک اور پتہ چلتا ہے کہ جو یہ منافق ہیں مومنوں کا استہزاء کرتے ہیں.
مومنوں کا مسخرہ کرتے ہیں. آیت میں اس طرح نا جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں سے کیا ہم ایمان لائے ہیں، اور جب شیطانوں سے اپنے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ہم کیا ہے، مسخرہ کر رہے تھے کس کو؟ مومنوں کو. بس جو آدمی بھی مومن کا مسخرہ کرے اس کے ایمان کی بنیاد پر تو اس میں نفاق پایا جاتا ہے. عزاداری کا مسخرہ کرے، نماز پڑھنے کا مسخرہ کرے، روزہ رکھنے کا مسخرہ کرے، واجبات کی بجا لانے کا مسخرہ کرے، محرمات سے بچنے کا مسخرہ کرے، حجاب کا مسخرہ کرے، تو وہ اس میں نفاق پایا جاتا ہے. کل بہن نے سوال کیا تھا کہ یہ جو منافق ہیں یہ کب جو ہے وہ کفر کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. نفاق دو قسم کا ہے. ایک نفاق ہے عقیدے میں، تھرور میں، اصول دین میں. وہ بے شک وہ آدمی کیا ہے، کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، کہ آ کر کہتا ہے کہ خدا کو ایک مانتا ہوں لیکن جو ہے وہ دل سے ایک نہیں مانتا. آ کر کہتا ہے کہ میں نبی کی نبوت پر ایمان رکھتا ہوں لیکن نبی کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، وہ اسلام سے خارج ہے. لیکن ایک دفعہ ایک اعتقاد کسی عمل میں ہے، مثلا جھوٹ بول رہا ہے انسان، مثلا کسی کے سامنے تعریف کر رہا ہے، بیگ پیچھے اس کی غیبت کر رہا ہے، تو یہ آدمی اسلام سے خارج نہیں ہے لیکن گناہگار ہے. ہاں، فسق و فجور کی منزل پر یہ آدمی پہنچ جائے گا. اسے ہم فاسق کہہ سکتے ہیں، اسے ہم جو دین سے خارج نہیں کہہ سکتے. اگلی آیت ہے جی، اللہ یستہزئ بہم یمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ ان کا مسخرہ کرتا ہے. میں پہلے تھوڑا لفظی ترجمہ کریں گے، پھر اللہ کا مسخرہ کرنے کا معنی آپ کو بتائیں گے. اللہ یعنی مقابلے مثل کرتا ہے، یعنی اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ مسخرہ کرتا ہے منافقوں سے. نہیں، اللہ ان کو جواب دیتا ہے، اللہ ان کو سزا دیتا ہے، اللہ ان کے ساتھ ایسی تدبیر استعمال کرتا ہے جیسا انہوں نے دھوکہ کیا ہے اسلام سے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے خلاف اپنی پوشیدہ تدبیر استعمال کرتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، انہیں ان کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور اس گمراہی میں وہ اندھے ہو کر رہ جاتے ہیں. یہاں پر اس آیت سے پہلا نقطہ جو نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ ہر آدمی کو جو سزا ملے گی اس کے گناہ کے مناسب ملے گی. گناہ چھوٹا ہے سزا کم ملے گی، گناہ بڑا ہے سزا زیادہ ملے گی. گناہ پر اصرار کیا ہے سزا اور ہوگی، گناہ ایک دفعہ کر کے توبہ کر لی ہے اس کا ایک اپنا معاملہ ہے، گناہ کبیرہ کیا اس کا ایک اپنا معاملہ ہے. تو یہاں پر انہوں نے مومنوں کا مسخرہ کیا تو خدا نے جواب دیا کہ جب وہ مومنوں کا مسخرہ کر رہے ہیں تو خدا اس کا جواب انہیں اپنی تدبیر سے دے گا. اور ایک اور نقطہ، بنیادی نقطہ آیت سے نکلتا ہے کہ جو آدمی مومنوں کا مسخرہ کرتا ہے نا وہ خدا سے مقابلہ کر رہا ہے. جو آدمی مومن کو حقیر سمجھتا ہے، مومن کو کمزور سمجھتا ہے، مومن کی کسی بات کا مسخرہ اڑاتا ہے، مومن کو تنگ کرتا ہے، مومن پر ظلم کرتا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ خدا کا مقابلہ کر رہا ہے. اور خدا کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. دیکھیں، کبھی بھی کسی مظلوم آدمی، بیکس آدمی، تنہا آدمی پر ظلم نہ کیا جائے. کیوں؟ کہ وہ مظلوم آدمی مد مقابلہ آپ کا نہیں ہے، وہ مومن آپ کا مد مقابل نہیں ہے، وہ عزادار آپ کا مد مقابل نہیں ہے، بلکہ آپ کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ خدا سے. اور خدا سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، خدا سے کوئی جیت نہیں سکتا. خدا کے سامنے سارے مغلوب ہیں. خدا کسی کو سزا دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، کسی سے سزا کو روک لے کوئی سزا دے نہیں سکتا. بس جہاں بھی دیکھیں معاملہ مومن کا ہے تو وہاں مومن کی توہین کرنے سے بچا جائے. کیوں؟ کہ جب آپ مومن کی توہین کریں گے تو آپ اپنے مقابلے میں خدا کو پائیں گے. اسی آیت سے ایک اور جو ہے وہ جواب نکلتا ہے کہ جو آدمی کسی کا مسخرہ اڑائے تو مسخرے کا جواب مسخرے سے دینے میں کوئی حرج نہیں، جس طرح تکبر کا جواب تکبر سے دینا. دیکھیں قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ عاقبوہم مثل ما عاقبتم، جس طرح انہوں نے تم سے برخورد کی ہے، تم سے سلوک کیا، تم اسی طرح ان سے سلوک کرو. جب آپ کوئی آدمی آپ کو تنگ کرتا ہے، اذیت کرتا ہے، آپ کو نقصان پہنچاتا ہے تو آپ اپنا بدلہ اتار سکتے ہیں اس سے، لیکن صرف ایک معاملے میں ایسا نہیں کر سکتے. پاک دامنی کے معاملے میں ایسا نہیں کر سکتے، اسلام نے منع کیا.
کہ خدا نخواستہ کوئی آدمی کسی کی پاک دامنی پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کی سزا اسلام نے مقرر کی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی کسی فیملی کی پاک دامنی پر حملہ کریں یا اس کے کسی فیملی کے فرد کو جو ہے اس حوالے سے نقصان پہنچائیں، پاک دامنی کے حوالے سے نقصان پہنچائیں. یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن اس کے علاوہ دوسرے جو معاملات ہیں، مثلا مثال کے طور پر ایک آدمی نے آپ سے پیسے لیے اور کوئی حکومت، کوئی سسٹم بھی نہیں ہے، کوئی پولیس بھی نہیں ہے، اور وہ پیسے آپ کے نہیں دے رہا اور وہ مکر رہا ہے، لیکن آپ کو یقین ہے کہ آپ کے پیسے اس کے پاس ہے اور وہ آپ کا مقروض ہے، پیسے نہیں دے، تو کہیں اس کا مال آپ کو ملتا ہے تو اگر حکومت نہیں ہے، پولیس نہیں ہے، عدالت نہیں ہے، تو وہاں آپ اپنے مال کو اپنی اس کے مطابق اٹھا سکتے ہیں. لیکن اسلام نے تجاوز کرنے کی اور زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دی. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تو آپ دو نہیں مار سکتے. اس نے مثال کے طور پر 50 کی پاور سے مارا ہے تو آپ 60 کی پاور سے نہیں مار سکتے. اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ آپ خود بدلہ لینے میں پہل نہ کریں، اس کو حوالے کریں کسی عادل آدمی کے آدمی، کیونکہ ممکن ہے آپ تجاوز کر جائیں، ممکن ہے آپ بڑھوتی کر رہے ہیں اپنے انتقام لینے میں اور پھر آپ خود مجرم ہو جائیں. من تعدی ضمنا، واضح اور روشن مجتہدین نے لکھا ہے کہ جو آدمی بھی تعدی کرے گا، تجاوز کرے گا، انتقام لینے میں بڑھوتی کرے گا، وہ کیا ہے، وہ جو بڑھوتی کا ضامن ہے اس کو اس کی سزا ملے گی، اس کا اسے تقاص دینا پڑے گا، اس سے تلافی کرنی پڑے گی. یہاں پر کہا کہ یمدہم فی طغیانہم یعمہون، خدا انہیں گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی خدا انہیں مہلت دیتا ہے. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آدمی زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، لیکن اس کو سزا نہیں مل رہی، کوئی خدائی آفت اس پہ نہیں آ رہی، کوئی طوفان اس پہ نہیں آ رہا، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں آ رہی. تو یہ نہ سمجھے کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے، یہ نہ سمجھے کہ خدا اس سے انتقام نہیں لے رہا ہے، یہ نہ سمجھے کہ خدا اس کو سزا نہیں دے رہا، بلکہ وہ اس کے نقصان میں خدا اسے مہلت دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے. اور پھر جب مہلت دینے کے بعد اگر وہ مزید آگے بڑھے گا گناہ میں تو پھر اس کی سزا بھی سخت ہوگی. دیکھیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی چائے کسی کپڑے پر گر دے تو فوراً دھو لیا جائے تو پانی سے دھل جاتا ہے وہ کپڑا، لیکن اگر وہی دیر ہو جائے، اس میں وہ کچھ ٹائم گزر جائے تو پھر وہی کپڑا اس کو دھونے کے لیے، اس سے داغ اتارنے کے لیے اسے بعض اوقات کوٹنا پڑتا ہے، اسے رگڑنا پڑتا ہے. تو خداوند تعالیٰ بھی مہلت دیتا ہے، لیکن انسان جب گناہ میں آگے بڑھ جاتا ہے، حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو پھر اس کی سزا بھی ڈبل ہو جاتی ہے، ٹرپل ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں معافی کی گنجائش بھی نہیں ہوتی. بس خدا جو ہے یہ منافقوں کو جو مہلت دے رہا ہے اور انہیں کھلی چھٹی دے رکھی ہے، یہ مہلت ان کے فائدے میں نہیں ہے بلکہ ان کے نقصان میں ہے. اس کے مقابلے میں وہ آدمی جس کو جو ہے فوراً خدا نے روک دیا اور اس کو موقتاً اور عارضی سزا دے دی ہے، کم سزا دی ہے، اس کے فائدے میں. اس لیے صحابہ کرام نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے جب غلطی کرتے تھے کہ آئیں نبی کریم سے جو ہے وہ عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں پاک کر دیں، ہم سے گناہ ہوا، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں اس کی سزا آخرت میں ملے اور ڈبل ملے، ہم نہیں چاہتے کہ خدا ہمیں مہلت دے اور پھر یہ مہلت مزید سزا کا سبب بنے. اللہ یستعذ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. اور یہ لوگ، انہوں نے جو معاملہ کیا ہے یہ گھاٹے کا معاملہ ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لی ہے ہدایت دے کر. فما ربحت تجارتہم، یہ جو معاملہ انہوں نے کیا ہے گمراہی کو خرید لیا، یہ ان کو فائدہ نہیں دے گا. وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. دیکھیں جب معاملہ ہوتا ہے تو اس میں 4 رکن ہوتے ہیں، معاملے میں 4 رکن ہوتے ہیں، ایک خریدنے والا، ایک بیچنے والا، ایک اس جنس، اور ایک قیمت. یہاں پر جو معاملہ ہو رہا ہے یہ معاملہ کرنے والا کون ہے جی؟ منافق ہیں. کس کے ساتھ کر رہے ہیں جی؟ خدا کے ساتھ. لے کے آ رہے ہیں گمراہی، دے کے آ رہے ہیں ہدایت. اور وہ آدمی اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو گھاٹے کا سودا کرے.
پیسے زیادہ دے دے جنس کم لے لے، پیسے پورے دے اور جنس اچھی کوالٹی کی نہ لے، تو وہ اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی نقصان میں ہے۔ قرآن نے بھی کہا کہ یہ جو منافق ہیں انہوں نے جو سودا کیا ہے کہ گمراہی کو لے لیا ہے اور ہدایت کو دے دیے، اور پھر معاملہ کس سے کر رہے ہیں؟ خدا سے، جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو ہماری نیتوں سے واقف ہے، جو ہمیں پکڑ لے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، جو معاف کر دے کوئی سزا نہیں دے سکتا، جو ازل سے ابد تک، بس خدا سے جو معاملہ ہے اس میں کوئی انسان چیٹنگ نہیں کر سکتا۔ وہ قرآن میں ایک دوسری آیات میں بھی اس کا تذکرہ ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 میں اسی طرح تذکرہ ہے، اشتروا الکفر بالایمان، کہ انہوں نے کفر کو خرید لیا اور ایمان کو دے دیا، والعذاب بالمغفرہ، اور انہوں نے کیا کیا؟ عذاب کو لے لیے، مغفرت کو چھوڑ دیا ہے۔ اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، انہوں نے آخرت دنیا خرید لی ہے اور آخرت کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح ہے نا، ایک انسان جھوٹ بول کے زیادہ منافع کماتا ہے، دنیا تو کمانے کی کوشش کرتا ہے لیکن آخرت کو وہ چھوڑ دیتا ہے، آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ غیبت کرتا ہے کسی کی، دنیاوی لحاظ سے ممکن ہے کچھ لوگ اس کی تعریف کریں، دنیاوی لحاظ سے ممکن ہے کہ اس کے لیے خوشی کا باعث بنے، اس کو مزہ آئے، لیکن یہ سودا گھاٹے کا ہے اور یہ نقصان کا سودا ہے۔ اسی آیت سے ایک نقطہ جو نکلتا ہے وہ نکلتا ہے کہ منافق اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتا۔ اگر اسے پتا ہوتا تھا کہ ہدایت کی کیا قیمت ہے اور گمراہی کتنی نقصان دہ ہے تو کبھی بھی ایسا نہ کرتا یہ سودا۔ اور اسی آیت سے ایک اور پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے اختیار میں آزاد ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے خود ایسا کیا ہے کہ گمراہی کو خرید لیا اور ہدایت کو چھوڑ دیا۔ اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا معاملے کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں اچھائی بھی انسان خرید سکتا ہے، اس دنیا میں خدا نخواستہ برائی بھی انسان خرید سکتا ہے، اس دنیا میں سے ذریعہ آخرت بھی اپنی سنوار سکتا ہے، اس دنیا میں جو ہے وہ نیکی کما سکتا ہے اور برائی سے بچ سکتا ہے۔ بس اس کی مرضی ہے کہ اس دنیا کے اس بازار میں کس قسم کا معاملہ کرتا ہے، کہ امام حسین کی طرف آ جاتا ہے، ہور بن جاتا ہے، یا عمر سعد بن جاتا ہے، یا شمر بن جاتا ہے دنیاوی منافع کے لیے۔ یہ جو میدان کربلا سجا ہے نا، تو اس میں واضح ہو گیا ہے کون سے لوگوں نے کون سی خریداری کی ہے، کون سا مال خریدا ہے، کون سے لوگوں نے اچھائی خریدی ہے، کون سے لوگوں نے جنت خریدا، کون سے لوگوں نے جنت کو سامنے دیکھتے ہوئے اس سے انکار کر دیا اور دنیا کو اپنا لیا۔ انہی میں سے شمر تھا، خولی تھا، طفیل ابن حکیم تھا، یہ سارے لوگ وہ تھے کہ ان کے سامنے تھا، واضح اور روشن تھا کہ یہ جس چیز کو چاہیں خرید لیں، اچھائی کو خریدیں یا برائی کو خریدیں۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مومن ہدایت پر ہیں اور جنت ان کا آخری ٹھکانہ ہے، اور منافق کیا ہے؟ وہ ضلالت پر ہیں، گمراہی پر ہیں، اور جہنم ان کا جو ہے وہ ٹھکانہ ہے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ منافق جو ہیں، یہ چاہے جتنا بھی تقدو کریں، جتنی بھی کوشش کریں، یہ کسی نتیجے پر پہنچنے والے نہیں ہیں۔ مثلهم كمثل الذي يستوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان منافقوں کی مثال جو ہے وہ اس آدمی جیسی ہے جس کے لیے آگ روشن ہو گئی ہے، اور آگ جب روشن ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے پورا اس کا ماحول، اس کے ارد گرد اطراف اس کا روشن ہو گیا ہے، اور پھر اچانک وہ آگ چلی گئی ہے، روشنی چلی گئی ہے، اور پھر انسان گمراہی میں رہ گیا۔ یہ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو منافقین سمجھ رہے ہیں نا کہ انہوں نے اللہ کو دھوکہ دے دیا ہے، ایمان والوں کو دھوکہ دے دیا ہے، اسلام کو دھوکہ دے دیا، اور اس کی وجہ سے خوش ہیں کہ پیغمبر کو پتہ ہی نہیں چلا جی ہم نے یہ کام کر دیا، پیغمبر کو پتہ ہی نہیں چلا ہم نے یہ کام کر دیا۔ یہ خوشی ان کی عارضی، جس طرح آگ عارضی ہوتی ہے، اس کی روشنی عارضی ہوتی ہے، عارضی طور پر وہ گرم بھی کرتی ہے، ماحول کو روشنی بھی عطا کرتی ہے، لیکن جب وہ آگ بجھ جاتی ہے تو پھر اس میں چلنا مشکل ہو جاتا ہے، دکھائی دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ بس منافق بھی اس طرح ہے کہ انہوں نے جو آگ روشن کی ہے، انہوں نے کو یہ ظاہری طور پر روشنی ملی ہے، ظاہری طور پر ان کو یہ سمجھے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں،
لیکن یہ کامیابی عارضی ہے. سمن بکمن عمین فہم لا یرجعون، یہ کیا ہے؟ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، اور یہ کبھی بھی جو ہے وہ واپس نہیں ہوں گے اس راستے سے جس راستے پر چل پڑے ہیں. یعنی یہ گونگے ہیں، حق کو بیان نہیں کر سکتے، یہ بہرے ہیں، حق سن نہیں سکتے، یہ اندھے ہیں، حق دیکھ نہیں سکتے. قرآن نے بڑی پیاری مثال دی. دیکھیں غدیر کے مقام پر 1,24,000 کا مجمع تھا. انہوں نے اپنی جو آنکھوں سے دیکھا اس منظر کو، کانوں سے اس کو سنا، لیکن اس کے باوجود بھی سقیفہ کے میدان میں اس کا انکار کر دیا. گویا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، گویا انہوں نے سنا نہیں. تو قرآن نے کہہ دیا کہ یہ اندھے ہیں، گنگے ہیں اور بہرے ہیں. اور پھر انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا غدیر کو. اگر بیان کرتے تو اہل بیت کا حق ضائع نہ ہوتا، اہل بیت پر ظلم نہ ہوتے، اہل بیت پر زیادتی نہ ہوتی. وہ کس وجہ سے ہوا کہ یہ لوگ جنہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن جو اندھے ہو گئے، اپنی کانوں سے سنا لیکن جو ہے بہرے ہو گئے. آنکھوں کانوں سے سننے اور دیکھنے کے باوجود اس کو بیان نہیں کر سکے. کیا ہے؟ گویا یہ گونگے تھے. اور پھر یہ دیکھیں ظاہری طور پر گنگا ہونا، بہرا ہونا نقصان دہ نہیں اتنا جتنا ایمان کے حوالے سے ہے، جتنا حق کے حوالے سے ہے، جتنا اہل بیت کے حوالے سے. اور یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ جو نفاق ہے، منافق ہونا بعض اوقات انسان کو گنگا اور بہرا بنا دیتا ہے. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ منافق کیا ہے؟ یہ ضد باز ہیں، تعصب ان میں پایا جاتا ہے. یہ حق کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کو بیان نہیں کر رہے، حق کو سن رہے ہیں اس کو بیان نہیں کر رہے. بس خداوند تعالیٰ نے ان کی مثال جو ہے وہ گنگے بہروں کی دی ہے. اور یہ بھی خدا نے کہہ دیا کہ جو اس دنیا میں گنگا ہوگا بہرا ہوگا، آخرت میں گنگا بہرا ہوگا. یعنی اس دنیا میں حق کو نہیں دیکھے گا، حق کو نہیں سنے گا، حق کو بیان نہیں کرے گا، تو آخرت میں خدا اس کی نہیں سنے گا. خدا جو ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے گا، اس کی سرنوشت پر چھوڑ دے گا. اور پھر وہاں جو آخرت میں گنگا اور بہرا و اندھا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کیوں؟ یہ دنیا کیا ہے؟ آخرت میں اس کی عکاسی پائی جاتی ہے. جو عمل یہاں پر ہوگا وہاں انسان نتیجہ دیکھے گا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. بس یہاں پر ہم مکمل کرتے ہیں جو ہے اپنے بیان کو.